عزیز طالب علموں، قابل احترام ماؤں بہنوں اور تمام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، عالمگیر دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر طرف سے نگہبانی کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور خصوصاً جو بے کس، نادار، بے سہارا، بیوہ، یتیم، مسکین، فقیر، ان کے لیے بھی اسلام نے باقاعدہ ایک نظام بنایا ہے تاکہ وہ بھی معاشرے میں عزت کے ساتھ جی سکے، کھا پی سکے، اچھی زندگی بسر کر سکے، اور اس نظام کی جو اساس ہے اس کی بنیاد زکوٰۃ اور صدقات ہے۔ اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے، یہ حکمت ہے کہ جو معاشرے میں اغنیاء ہیں وہ اپنا مال خرچ کر کے فقراء کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اخوت جو ہے اس کا ایک علمی، ایک جو ہے عملی طور پر اخوت کا نمونہ پیش ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خلیفہ اپنا مبعوث کرتے، کسی طرف کسی صحابی کو داعی بنا کر بھیجتے، تو آپ کہتے ہیں فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔ جا کر مسلمانوں کو تم نے اللہ کا یہ حکم سنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ، صدقات اور عشر فرض کیے ہیں جو تم ہی میں سے غنیوں سے لیے جائیں گے اور تمہارے فقراء، ناداروں، بے کس، بے سہارا کے اوپر واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ تو اس بنیاد کے اوپر دین اسلام نے اس خیر کے کام کو بھی ختم نہ کیا بلکہ زکوٰۃ کو بہت اہمیت دی۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں سب سے زیادہ اہم نظر آئیں گی، ایک نماز اور دوسری زکوٰۃ۔ سورۃ توبہ ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 5 دیکھیں، آیت نمبر 11۔ ان دونوں آیتوں میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فرمان ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور اگلی 11 نمبر آیت میں کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک تم نماز کو قائم نہ کرو، زکوٰۃ کو ادا نہ کرو، تب تک اسلامی معاشرے کا فرد نہیں بن سکتے۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ نہ سمجھنا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یاد رکھنا جب کلمے کے بعد نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہیں دینی اسلامی اخوت حاصل ہو جائے گی۔ یہ دو ٹوک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 11۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمایا کرتے، صحیح بخاری شریف کتاب اللہ کے پاس صحیح ترین کتاب، اس کے اندر آپ شروع میں ہی 25 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، آپ جا کے پڑھے، مطالعہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ فرماتے اے میرے صحابہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تب تک لڑتا رہوں گا دین کو غالب کرنے کے لیے
جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں. اگر کلمے کے بعد نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو وہ مجھ سے اپنا مال جان سب کچھ بچا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کیا کرتے تھے صحابہ کو. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ میرے بھائیوں روایت موجود ہے. اس قدر یہ اہم چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، نماز کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ کو روکے آپ نے اس کی جو سزا الاؤنس کی ہے، فرمایا من اعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ سے اسے، اور جو روکے گا اسلامی خلیفہ اور سلطنت کی ذمہ داری ہے، وہ زکوٰۃ بھی اس سے بازور بازو لے گی اور ساتھ آدھا مال اس کا ضبط کر کے غریبوں کے اندر بانٹ دیا جائے گا. یہ سزا ہے. دنیا کے اندر اسلامی سلطنت کے اندر جیسے چوری کی سزا مقرر ہے، ہاتھ کاٹ دینا اگر وہ نصاب کو پہنچے، اور باقی حدود مقرر ہیں، اسی طرح زکوٰۃ روکنے والے مسلمان کی یہ سزا مقرر ہے کہ خلیفہ فوج کشی کرے گا، اس سے زکوٰۃ بھی زبردستی لے گا اور اس کا آدھا مال بھی غرباء کے اندر بانٹ دیا جائے گا. یہ دین اسلام صرف اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کا نہیں کہتا، یہ دین اسلام ہماری تربیت کرتا ہے کہ پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلو. وہ جو غریب ہے، بے کس ہے، نادار ہے، معاشرے میں جو ہے نا کوئی تمہیں سنبھالنے والا نہیں، تم مسلمان ہو، تم اللہ تعالیٰ کے نائب ہو، تم اللہ کو ایک مانتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے ان کو زکوٰۃ ادا کر کے ان کے بچوں کی بھی پرورش ہو، ان بے کس بے سہارا کے ساتھ بھی کھڑے ہونا. یہ فلسفی ہے میرے بھائیوں اسلام کی. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ذکر کی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد چند لوگ مرتد ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بنے. انہوں نے اس وقت صحابہ کے اجتماع کے اندر سارے صحابہ کی اجتماعیت کے ساتھ یہ اعلان کیا، کہا یاد رکھنا جس نے زکوٰۃ روکی، واللہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. اللہ کی قسم میں ابو بکر صحابہ کو ساتھ لے کر لشکر کشی کروں گا اس کے خلاف جس نے زکوٰۃ کو روکا. نماز ہماری بندگی کا حق ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کا حق ہے. نماز پڑھتے ہیں تو بندگی کا ثبوت ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال پاک ہوتا ہے اور ہمارا مال بھی رب کے تابع ہوتا ہے. انہوں نے کہا نماز اور زکوٰۃ میں جس نے فرق کیا اس سے خلیفہ جنگ لڑے گا، اور باقاعدہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ محاذ کشی تھی اور ان کے اوپر جو ہے فوجیں چڑھا کے ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جو ہے ان سے زکوٰۃ بھی وصول کی اور جو آگے سے لڑے ان کے ساتھ جنگ کی گئی. یہ بنیادی مسئلہ ہے زکوٰۃ اسلام کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ. جو بندہ نماز میں زکوٰۃ میں فرق کر رہا ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اور دیکھو جو دین کو بدل رہا ہے وہ مرتد ہو رہا ہے. نماز اور زکوٰۃ بنیادی مسئلہ ہے، اس کا انکاری وہ دین سے میرے بھائیوں خارج ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے خلیفہ اول نے تمام صحابہ کی معیت کے اندر فوج کشی کی ان کے اوپر جنہوں نے زکوٰۃ کو روکا. اور میرے بھائیوں یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اللہ آج اگر آپ، میں کیونکہ مذاہب کا طالب علم ہوں، باقی مذاہب کو پڑھتا رہتا ہوں، آج بھی آپ کسی کرسچن کے پاس جائیں آپ کو بائبل مترجم مل جائے گی، آپ اسے اٹھا کر دیکھیں. ہمیں زکوٰۃ میں بہت بڑی ڈسکاؤنٹ ہے، سہولت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے وسیلے سے ان کی وساطت سے ہمارے اوپر یہ ڈسکاؤنٹ کر دی ہے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر بہت تھوڑی شرح کے ساتھ اور صرف 4 اقسام کے اندر مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے. بس
वगरना हमसे पहले आज भी आप बाइबल मुतरजम उठा लें, उसकी किताबें भरी हुई हैं, उसके बाइबल को खोलें, किताबुल आबार पढ़ें, गिनती पढ़ें, इस्तिस्ना पढ़ें, आमूस पढ़ें, नेहमिया पढ़ें, मलाकी पढ़ें, मत्ती पढ़ें, लूका पढ़ें, इब्रानी पढ़ें, ढेर लगे हुए हैं बाइबल के अंदर किताबों के, हर जगह देह यकी का तज़किरा है। 10वां हिस्सा जो भी वो कमाते 10वां हिस्सा उसमें से देते, पैदावार में से 10वां हिस्सा देते, माल में से गल्लाजात के अंदर उनके ऊपर लाजमी था। और ये पूरी बाइबल आज भी तौरात, इंजील और बाकी सहीफे भरे हुए हैं इससे 10वें हिस्से के साथ। ओ मेरे भाइयों, हमारे हर एक चीज पे, हर चीज पे वो 10वां हिस्सा ज़कात देते थे, उन पे फर्ज थे। हमारे लिए इस कदर सहूलतें हैं, सिर्फ और सिर्फ चार तरह के माल हैं जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है मुसलमानों के ऊपर। नंबर 1, चंद मवेशी हैं जिनके नाम लेकर कह दिए, चंद मवेशी जानवर, इनके ऊपर आपने ज़कात देनी है। उनकी भी फिर आगे शर्तें लगाई हैं ज़कात कब फर्ज होती है। दूसरी चीज, वो नकदी, वो पैसे जो आपके पास जमा हो गए हैं करेंसी की सूरत में और इस्तेमाल नहीं हुए। तीसरी चीज, जमीन से पैदा होने वाली पैदावार। और चौथी चीज मेरे भाइयों, फार से जो आप तजारत करते हैं, सामान्य तजारत। चंद मवेशी, जमीनी पैदावार, जमा शुदा करेंसी और नकद रकम, और चौथा सामान्य तजारत। सिर्फ ये 4 अक़साम हैं मुसलमानों की जिसके अंदर ज़कात फर्ज है। बाकी चीजों पे तो अल्लाह ताला ने वैसे छूट दे दी है। फिर इन चारों में भी आगे शर्तें लगाई हैं ज़कात फर्ज होने की। अगर आप गौर से ज़कात को पढ़ें तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी डिस्काउंट है उम्मत मुस्लिमा के लिए, बड़ी सहूलत है। पहली उम्मतों के ऊपर तो बहुत बड़ा बोझ था मेरे भाइयों। सबसे पहली चीज वो है चंद मवेशी। कुरान पाक ने 4 लफ्ज़ जिक्र किए हैं, इबिल, बकर, ज़ान और माज़। ऊंट, बकर के अंदर गाय और भैंस दोनों शामिल है, ज़ान में भेड़, दुम्बा, छतरा है, और माज़ के अंदर बकरी है। सिर्फ ये वो जानवर हैं जिनसे ज़कात ली जाती है। घोड़े के ऊपर ज़कात नहीं है, खच्चर के ऊपर, गधे के ऊपर, ये वो जानवर हैं जिनकी ज़कात आपने देनी है। और इसके बाद भी आगे शर्तें ऐसी हैं, आप अंदाजा कीजिए कि कितनी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने रियायत दी हुई है। सबसे पहली शर्त कि ये जानवर अगर साइमा होंगे, बाहर खुले आपने छोड़ दिए हैं, सारा साल या साल का अक्सर हिस्सा वो खुद ही बाहर से चरते हैं, आपने घर में बांध कर लाकर चारा नहीं डाला, पाला उन्हें घर में बांध के नहीं, खुला छोड़ा हुआ सारा साल चलते फिरते हैं, तब ज़कात है। अगर घर में बांध के जानवर रखो, उनकी तादाद जितनी भी है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। शर्त लगाई है इस्लाम ने सबसे पहली कि जो चलते फिरते हैं, अल्लाह ताला की जमीन से गाछ खाते हैं, इतना तुम्हारे पास माल है तो अब उसमें से ज़कात तो दो गरीबों को। और उसमें भी जो आगे शरह मिकदार है वो कितनी छोटी है। बकरी 40 से कम है कोई ज़कात नहीं, 40 से बढ़ जाएंगी फिर ज़कात शुरू होगी, 40 के बाद एक बकरी 120 तक। अगर गाय भैंस हैं, 30 गायें हैं या 30 भैंसें हैं तो 1 साल का जानवर तुमने देना है, 40 है तो 2 साल का जानवर देना है। और गायें, एक गाय 7 कुर्बानियों के बराबर होती है, तो 30 को जरा 7 के साथ ज़रब दो, कितनी कुर्बानियों पर जाके तुम्हें 1 साल का एक जानवर देना पड़ रहा है। आज से पहले किताबें उठाओ, हर चीज पे 10वां हिस्सा देते थे। ऊंटों को देखें, एक ऊंट 10 कुर्बानियों के बराबर होता है। जब तक ऊंट 5 ना हो जाए कोई ज़कात नहीं, 5 ऊंट हो जाए तो 1 बकरी देनी है। 50 कुर्बानियों पे जाके 1 कुर्बानी दे रहे हो, अब ये भी इतना बिल्कुल माइनर है, 50वां हिस्सा जा रहा है। और जब ऊंट 25 हो जाते हैं, 25, तब जाके 1 साल की ऊँटनी देनी पड़ती है। 25 ऊंटों से नीचे ऊंट की ज़कात बकरियों में से अदा करनी है, ऊंट है ही नहीं। इस कदर थोड़ा थोड़ा शरह निसाब बना दिया गया है, इसके बावजूद भी अगर कोई ज़कात ना दे तो मेरे भाइयों ये उसकी महरूमी है। जानवरों की कैद लगाई है कि सारा साल बाहर चरते हो, घर के अंदर बांध के चारा डालकर पालोगे तो उसमें ज़कात भी नहीं।
پھر اس کے بعد جانوروں کے بعد اگلی آپ چیز دیکھیں، دوسری چیز ہے زمینی پیداوار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ بھی تمہیں زمین سے پیداوار دی ہے تم اس میں سے زکات نکالو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ جو مرضی پیداوار ہو، زمین سے تم نے غلہ لیا ہے، تم نے فروٹ لیے ہیں، چاہے سبزیاں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سبزیوں کے اوپر زکات نہیں ہے، وہ سنن ترمذی کی روایت ضعیف ہے۔ مما اخرجنا لکم، چاروں مرتبے فکر کے اصولی جو کتابیں اٹھائیں، مما کا معنی ہے ما نکرہ عامہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کی، وہ سبزی ہے، وہ پھل ہے، اس کے اندر گندم ہے، چاول ہے، اس میں سے آپ نے زکات دینی ہے، اور اس کے لیے بھی حد بندی کی گئی ہے۔ نمبر ایک، اگر تمہاری پیداوار اتنی ہے، تمہارے گھر کے اپنے گھر سے زیادہ ہوئی ہے، 15 من سے زیادہ، 600 کلو سے، عربی میں کہا 5 وسق سے زیادہ پیداوار ہے، 600 کلو سے زیادہ گندم ہے، چاول ہے، اب تمہیں سارے سال کے تمہارے راشن سے وہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد بھی شرط لگائی، اگر تم نے پانی کھینچ کر، خرید کر اور جانوروں کے ذریعے لا کر لگایا ہے تو پھر 20 من کے اوپر ہر 20 من پہ 1 من دو، ہر 20 من پہ۔ اور اگر تمہاری زمین پارانی ہے، سارا سال بارشوں کا پانی ہے، ندی نالوں کا پانی لگتا ہے، خود بخود فصل زمین سے لے لیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہیں اتنی فصل ہو گئی، تمہارے گھر کا راشن پورا ہو گیا، اس کے بعد اب تم ہر 10 من کے اوپر 1 من اپنے رشتہ داروں میں بانٹو، محلوں میں، اور ساتھ رہنے والے غریب مسکین جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں انہیں بھی تو خود سانپ بن کر نہ بیٹھے رہو، تاکہ اسلام تمہیں اخوت اور بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر اخوت جو ہے سکھانے والا دین ہے۔ اب 9 من تم لے جاؤ، 1 من تو غریبوں میں بانٹ دو۔ زمینی پیداوار کے اوپر آپ دیکھیں کتنی شرطیں لگائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے صرف 2 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکات ہے۔ آپ کے پاس نقدی، رقوم، کرنسی، پیسے جمع ہو گئے ہیں، وہ اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں پورے سال تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑی، پورا سال گزر گیا اور وہ نصاب کو پہنچ گئے، تو سال کے بعد 100 میں سے 2.5 روپے، ہر 40 روپے کے بعد 1 روپیہ 40واں حصہ تو اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، اور جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، وہ مدرسے میں پڑھنے والے مسکین، وہ غربا، وہ باقی سارے اللہ کی راہ میں نکلنے والے، اب ان کو 100 میں سے 2.5 روپے دے دو، تجھے تو سارا سال اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سب سے پہلے شرط یہ لگائی ہے پورا سال گزر جائے، آپ روزانہ کروڑوں روپیہ خرچ کر جائیں، جمع نہ ہو، اسلام تم سے زکات نہیں مانگتا، اس کا حساب کل قیامت والے دن دو گے، کہاں سے لیا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں لگایا۔ لیکن جب جمع ہو گیا، 1 سال گزر گیا، تمہیں ضرورت بھی نہیں پڑی، اب اس میں سے تو 2.5% 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں غریبوں میں بانٹو، پیسے بڑے ہوئے ہیں جمع۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز، اور میرے بھائیوں عثمان نے تجارت ہے، اس میں بھی یہی شرط ہے کہ 1 سال بعد تم نے زکات دینی ہے جب وہ نصاب کو پہنچے۔ نصاب کو سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے نصاب بنایا تھا اس وقت کی 2 کرنسیوں کو، ایک تھی درہم، ایک تھا دینار۔ دینار سونے کی کرنسی، اشرفی جسے کہتے تھے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، 200 درہم چاندی 20 دینار سونے کی ویلیو کے برابر تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کی ویلیو جہاں برابر تھی، 200 درہم چاندی، 20 دینار سونا، دونوں کی ویلیو ایکویلنٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بنا دیا، سونے کا 20 دینار، چاندی کا 200 درہم۔ وہ درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا، آج 2.3 گرام کا، گراموں میں لے جاؤ تو 1 درہم بنتا ہے۔ جب 2.3 کو آپ تقسیم کریں، ضرب دیں گے اس کو کس کے ساتھ، 200 کے ساتھ، جواب آئے گا 460 گرام۔ 460 گرام چاندی کا نصاب، 20 دینار، 1 دینار تھا
3.5 گرام کا آج کے زمانے میں اس کا وزن گراموں میں یہ بنتا ہے. اس کو جب آپ 20 سے ضرب دیتے ہیں جواب آتا ہے 70 گرام. 70 گرام سونا اور 460 گرام چاندی، اس کی ویلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھی. آج چاندی کی ویلیو بہت ڈاؤن ہے، سونے کی ویلیو بہت اوپر ہے. تو اس میں سے آپ سونے کو نصاب بنائیں آپ کی مرضی، چاندی کو نصاب بنا لے آپ کی مرضی. تولوں میں اگر لے کر جائیں تو 11.664 گرام ہوں تو ایک تولہ بنتا ہے. جب 460 کو آپ تقسیم کرو گے تو چاندی بنے گی 39 تولے. کتنی؟ 52.5 تونے والی بات درست نہیں ہے. اس پہ اتنے محقق رسالے لکھے گئے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے 39 تولے چاندی پر اور سونا 6 تولے. 7.5 تولے نہیں. آپ 70 کو جب ابھی آپ کیلکولیٹر نکالے 11.664 پہ آپ جب اسے تقسیم کریں گے جواب آئے گا 6. تو 6 گرام اگر 6 تولے اگر آپ کے پاس سونا ہے، تولوں میں 6 گراموں میں 70 گرام، یہ میرے بھائیوں نصاب ہے. 6 تولے سونا. کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں، اگر آج ایک تولے کا آپ اندازہ لگاتے ہیں 2 لاکھ روپیہ فار ایگزامپل، تو 12 لاکھ ایک بندے کے پاس پڑا ہوا ہے. 12 لاکھ پورا سال اسے ضرورت بھی نہیں پڑی. اللہ کہتا ہے اب اس میں سے اس کو کر 40 کے اوپر تقسیم. جو جواب آتا ہے وہ ہے 2.5%. وہ زکوٰۃ ادا کر اپنے غریب مساکین فقراء محلے دار رشتہ دار اور مدرسوں میں پڑھنے والے باقی بیچارے، ان کا بھی حق تم نے ادا کرنا ہے. رب نے تمہیں مال دیا ہوگا. اور میرے بھائیوں اتنی مائنر سی زکوٰۃ ہے، اور اگر اللہ بندہ اس کو پھر بھی ادا نہ کرے تو یاد رکھنا پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ترغیب بھی دی ہے اور نہ دینے والوں کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور زکوٰۃ دو، یہ تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بات کر رہے ہیں وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا. اور پہلے کیا کہہ رہے ہیں وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا أَیْنَمَا کُنتُ. یہ زکوٰۃ دینا برکت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مہر لگائی ہے ایمان کی گارنٹی کی. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. اور جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں وہ ہیں پکے سچے مومن. لہم، ان کے لیے درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، بخششیں ہیں اور روزی ہے اللہ کے پاس ان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کو کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا. اگر تم میں سے کوئی جنتی بندہ دیکھنا چاہتا تو اسے دیکھے. جو جا رہا ہے وہ کون بندہ تھا؟ جس نے کہا تھا اے اللہ کے حبیب میں زکوٰۃ بھی ادا کیا کروں گا. آپ نے کہا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر وعدے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا، 1 پائی نہیں دی، اور انہوں نے 1 روپیہ جو خرچ کیا ہے وہ سمجھ لے انہوں نے ایک دانہ زمین میں بو دیا ہے جس کی 7 بالیاں لازمی ہیں اور ایک بالی میں 100 دانے ہیں. ایک کے بدلے 700 انہیں دوں گا، میں رب ان سے وعدہ کرتا ہوں. اب پڑھیں تو صحیح قرآن پاک کو. یہ کتنی فضیلت ہے. 1 روپیہ دیا وہ 1 نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے 700 گر رہا ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء. صرف 700 نہیں ہے اور زیادہ بڑھا دوں گا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ وہاں ضربیں نہیں ہے اور یہ ضربیں اس فریکوینسی میں ہے. یہ اس کی باہر کی باتیں ہیں اور یہ یہاں سے جو ہے نا وہ آگے کی باتیں ہیں. وہاں پر ضربیں تقسیمیں نہیں ہیں.
وہاں پر تو سب سے ادنا جنتی جو ہے، جو آگے جنت میں دیکھے گا ہر طرف لوگوں نے جنت کی جگہ لے لی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے بتا کتنا چاہیے، تجھے پوری دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جتنی پوری دنیا سے اس سے 10 گنا زیادہ دیا، اور اس کے علاوہ جو تو نے مانگا وہ بھی دیا، جا۔ وہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ شاید اللہ کے خزانے کم ہوں گے، نعوذ باللہ، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اتنی برکت دیتا ہے، دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی، ایک واقعہ ہے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا، اس نے بادل میں ایک آواز سنی، بادل کو کسی نے مارا اور کہا اس کے حدیقت فلان، جا وہ فلاں آدمی ہے اس کے باغ کو پانی پلا کے آ۔ اس نے اچانک جب بادل سے یہ نام سنا، بادل کڑکا، برسا، بارش کا پانی نیچے گرا، وہ نالیوں سے ہوتا ہوا چل پڑا، بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، آگے دیکھا باغ میں ایک بندہ پانی درست کر رہا ہے۔ اس نے جا کے کہا ہے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا یہ جو پانی ہے ابھی میں سن کے آیا ہوں بادل کو کوئی مار رہا تھا، تو کہ تو نے لیٹ ہو گیا، تو نے تاخیر کر دی ہے، اس باغ کو پانی کی ضرورت ہے، جا جا کے پانی برسا کیا۔ اسے کوڑے پڑ رہے تھے، تو ہے کون، تو کرتا کیا ہے، تیرے عمل کیسے ہے؟ اس نے کہا اگر تو نے پوچھ لیا تو پھر سن، جب میرا مال حاصل ہوتا ہے میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ رب اپنا حصہ نہیں رکھتا۔ دیکھو ایک کیا ہے، بیج، ایک بیج ہے، اور ایک بیج، ایک زمین اور ایک پانی۔ اس نے ایک حصہ دیا، اللہ نے دنیا میں تیسرا حصہ پورا پانی اپنا دے دیا، تو نے میری راہ میں دیا، میں نے تجھے برکت عطا کر دی۔ سعودیہ میں البائک ہے، آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، آج وہ کتنا مشہور ہے۔ اس کا والد جب فوت ہوا وہ 1 ریال 1 پیکٹ کے اوپر صدقہ کرتے تھے۔ وہ بڑا بھائی جب آیا اس نے تقسیم کیا، باقی سب بھائیوں کو کہا دیکھو ہمارا باپ 1 روپیہ تقسیم کرتا تھا، 1 ریال 1 ڈیل کے اوپر، وہ تو باپ کا تھا، اسے چلتا رہنے دو، ہمیں اللہ نے فری میں باپ کی وراثت دی ہے، ہم آج کے بعد ایک اپنی طرف سے اور ایک باپ کی طرف سے 2 کریں گے ریال۔ انہوں نے آ کے 2 ریال بنا دیے۔ ابھی کوئی شہر نہیں بچا ہوگا سعودیہ میں جس پہ البیک نہیں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کو واپس کئی گنا کر کے میرے بھائیوں لوٹا دیتا ہے، اور جو نہیں دیتے قرآن نے ان کے لیے بھی واضح وعیدیں رکھی ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک ہلاک ہوں گے، مشرک، اور مشرکوں کی آگے ڈیفینیشن کیا کی ہے، ان کی اگلی آیت میں انٹرپریٹیشن کیا ہے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ ہے مشرک جو زکات نہیں دیتے۔ یہ چھوٹی بات ہے، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ او میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وعدے ہیں، زکات روکنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا، تم زکات روک لو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک لے گا، یہ جانور نہ ہو تو تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہ ملے، اللہ تمہیں قحطانیوں میں مبتلا کرے گا، رب رحمان برکتیں روک لے گا، مال و دولت ہونے کے باوجود برکت نہیں ہوگی، اور اللہ کے بندو دوائیں ہوں گی، شفا نہیں ہوں گی، کھانے ہوں گے کھا نہیں سکو گے، اور ہضم نہیں ہوں گے، بیماریاں پیدا کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ اگر تم مال کو روک کے جمع کرو گے، مال کے باطنی وبال تو اور بہت زیادہ ہے، اور ظاہری طور پہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے 3 بندوں کو اللہ نے آزمانے کا ارادہ کیا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی والا تھا، ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ان کے پاس، انہیں آزمایا۔ جو اندھا تھا اس کی آنکھیں صحیح کر دی فرشتے نے، اور کہا بتا کیا چاہیے، اس نے کہا مجھے بکری چاہیے، اس نے اسے بکری دی، برکت کی دعا دی، اس کے مال کے ڈھیر لگ گئے، ہر طرف اس کی بکریاں ہو گئی۔ جو گنجا اور کوڑی والا تھا، ایک نے اونٹ مانگے، ایک نے گائے مانگی، اس کو پوچھا کیا چاہیے، ان کے بال بھی آ گئے، جسم صحیح کر دیا، بیماریاں دور کی، شفا دے دی، اور ساتھ مال دے دیا، اور برکت کی دعا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے
یہ مال ازمائش ہے. اللہ رب العالمین نے دوبارہ فرشتے کو انہی کی شکلوں میں بھیجا کہ جاؤ اب ان کے پاس. وہ آیا گنجے کے پاس، اس کی شکل کے اندر پھٹے پرانے کپڑے، نادار بے کس حالت کے اندر، محتاجی کے اندر. کہتا اللہ کے بندے پریشان حال ہوں، قرض کے نیچے آ گیا، میری پریشانیاں، بچے، آل و عیال، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے کچھ دے. وہ کہنے لگا تو میرے پاس تو پہلے ہی بڑے اخراجات ہیں، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، کچھ نہیں ہے. وہ کہتا تو بھی میرے جیسا تھا، اللہ نے تجھے دیا ہے. وہ کہتا نہیں نہیں، میں شروع سے باپ دادا سے ایسے تھا. کہتا اچھا اگر تو جھوٹ بولتا اللہ تجھے ایسا ہی کر دے. وہ دوبارہ پھر سب کچھ اللہ نے چھین لیا، وہ دوبارہ اسی طرح بن گیا. کوڑی والے کے ساتھ بھی ایسے ہوا. وہ اندھے کے پاس آیا، اس کی شکل میں آگے کہنے لگا اے اندھے، میں بھی اندھا ہوں، کبھی تو بھی اندھا تھا، یاد کر تجھے رب نے آنکھیں بھی دے دی ہیں، مال بھی دے دیا، آج میری مدد کر، میں بھی تیرے جیسا ہوں، تیرا بھائی ہوں. وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے میں یقیناً اندھا تھا، رب نے آنکھیں دی، رب نے مال دیا، یہ بیوی بچے سب کا سب، یہ کوٹھی کاریں آج کل کے دور میں جو کچھ بھی ہے یہ رب کا دین ہے. اس نے کہا اس زمانے میں جو بھی ہے میرے رب نے دیا ہوا ہے، تو جو چیز لے کر جا میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، جا چاہے سارا مال لے دے. آج تو بھی میرے پاس ویسے آیا جیسے میں کبھی لوگوں کے پاس جاتا تھا. اس نے کہا ہاں میں فرشتہ ہوں، رب نے ازمائش کی، تیرے دوسرے دو دوست پھنس گئے، تو کامیاب ہو گیا، جا تجھے مال بھی مبارک، آنکھیں بھی مبارک. اب مال برکت والا بن جاتا ہے. اور میرے بھائیوں جو ازمائش میں پھنس جاتے ہیں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آج مال سنبھال کے رکھتے ہو اور یہ تمہارے ڈالر، یہ دینار، یہ تمہارا سونا چاندی، اللہ اس سارے مال کو گنجا زہریلا سانپ بنا کے تمہارے گلے کے اندر ڈالے گا. 50,000 سال قیامت کا وہ دن فیصلہ بعد میں ہوگا. وہ 50,000 سال تک یہ مال جس کی زکات ادا نہیں کی وہ گلے میں ہے، وہ تمہارے منہ کے سامنے منہ کرے گا اور باچھیں کھول کے اندر منہ کے ڈنگ مار کے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، مجھے سنبھال کے رکھا تھا، میں ہوں وہ تیرے ڈالر، وہ تیرے دینار جو تو نے کرپشن کی اور جو تو نے ان غریب مسکینوں سے سارا ہتھیایا. آج ان کا سارا پیسہ وہ غصب کیا ہوا مال، آج تجھے میں بتلاتا ہوں کہ وہ دنیا کی چند لذتیں اس کی اب جو ہے نا مزہ چک اس کا کیا ہے. اور کسی کو اس کے مال کی درانتی اور جو ہے نا وہ لمبی بنا کے جو ہے نا وہ لمبی چوڑی سلیں بنا کر اس کو گرم کر کے تپا کے جس طرح ڈھاکا جاتا ہے اس طرح کیا جائے گا. قرآن نے کہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون. اس مال کی جس طرح گرم درانتی کر کے دھاگا جاتا ہے، ان لوگوں کو اس لیول میں مثال دی کہ وہ سارا مال اس طرح بنا کے کوئی آلہ جہنم میں تاپ کر گرم کر کے گدی سے داخل کیا جائے گا، پیشانی سے باہر آئے گا، اس پہلو سے داخل کیا جائے گا، اس پہلو سے باہر نکلے گا، پشت میں داخل کیا جائے گا. وہ مال لے اب کھا اسے، یہ جو تو نے لوگوں سے ہٹایا جس کی زکات نہ دی، دنیا میں بڑا جمع کر کے رکھا، اب یہ سزا 50,000 سال. آپ نے فرمایا جس کے پاس جانور تھے اس نے زکات ادا نہ کی، اسے کھلے میدان کے اندر پھینک دیا جائے گا. اور جانوروں کے جن کے سینگ دنیا میں نہیں تھے سینگ ہوں گے، بکریوں کے، گائیوں کے، اونٹ جو ہیں ان کے بڑے بڑے وہ موٹے تازے بن جائیں گے، وہ بھینسیں وہ گائیں، اور اسے پھینک کر اس کے اوپر اس کا وہ پورے جانوروں کا اجڑ اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ پورا قافلہ اس کے اوپر چلایا جائے گا. وہ اسے سینگوں سے مارے گا، پاؤں سے روکے گا، وہ چیخ کے چلائے گا. 50,000 سال قیامت کا دن ایسے چلتا رہے گا.
اب آپ کے سامنے ہے فیصلہ میرے بھائیوں، آپ نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بشارتیں لینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس کے مطابق آپ کی مرضی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، یہ دو اتنی اہم چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ کے اوپر بھی یہ فرض ہے، سلطنت کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر، اور عام بندے کے اوپر اگر حکمران یہ زکوٰۃ کا نظام نہیں بھی بناتے تو ہم نے وہ خود بخود چلانا ہے اور اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اسلامی سلطنت، اسلامی معاشرہ، اسلامی خلیفہ کی پہچان دیکھنی ہے، وہ یہ چار نظام قائم کرتا ہے۔ نظام اقامت صلاۃ کرتا ہے، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، امر بالمعروف کا نظام، اور یہ چار کام سلطنت کے کام ہیں، مسلمانوں کی سلطنت کے۔ اور اگر خلیفہ نہیں کرتا ہم نے پھر بھی کرنے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز ادا کرنا، زکوٰۃ، یہ دو چیزیں کبھی نہ چھوڑنا۔ تم اپنے انڈیویجولی طور پہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، کسی اور کو دیکھو، آپ کو زکوٰۃ ادا کرو، جو اس کے مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی تنظیم ایسا اچھا کام کرتی ہے اسے دو، مدرسوں میں دو، مستحقین کو دو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 8 زکوٰۃ کے مصارف ذکر کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ فقیر، مسکین، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، جن کے دل ایمان کمزور ہے، نئے مسلمان یا ہونے والے مسلمان، اور اس کے علاوہ پھر کہا آگے جو مسافر ہے، جو اللہ کی راہ میں ہے، جو جس کے اوپر کوئی چٹی مقروض ہو گیا ہے، اور جو غلام ہے۔ یہ 8 مصارف سورۃ توبہ آیت نمبر 60 اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ یاد رکھیے میں کیا ہوگا، اسلامی سلطنت ترقی نہیں کر سکتی جب تک سود کے نظام کو ختم نہیں کرو گے۔ آپ 11ویں 12ویں کی معیشت پڑھو، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ملک کی ترقی کے اندر ایک رکاوٹ مذہب ہے، مذہب روکتا ہے سود سے، اور دنیا کا نظام سود کے اوپر چلتا ہے۔ یہ معیشت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ اللہ سے جنگ ہے۔ آپ میں سے کوئی فرقے والے، جتنی سیاسی تنظیمیں بن گئی ہیں، 10 اور بنا لو، سینکڑوں اور بنا لو، اگر پاکستان کی معیشت ترقی کر دی تو آگے مجھے پکڑ لینا، کبھی بھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی مسلمانوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک سود ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ جنگ ہے، میں سود کو مٹاؤں گا اور میں صدقات کو اور زکوٰۃ کو بڑھاؤں گا۔ اگر کوئی بھی پارٹی وہ لے کر آئے گی زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا نظام، تو اسلامی معیشت ترقی کرے گی، وگرنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ملک جو ہے مسلمانوں کا ہو اور وہ سود سے ترقی کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور تم یہ جو سود پہ قرضے لے کے چلتے ہو کہ ہماری معیشت کھڑی ہو جائے گی، فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ، یہ رب کا قاعدہ ہے، تمہاری معیشت کبھی نہیں کھڑی ہوگی، نیچے جائے گی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، لیکن جو تم زکوٰۃ دو گے، رب کا وعدہ ہے دگنے چگنے کر کے ترقی دوں گا۔ ترقی تو زکوٰۃ سے ملتی ہے، صدقات سے ملتی ہے، سود کے نظام سے نہیں ملتی۔ اور تم اقبال کو ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ فائدہ ہے، وہ تمہارے بڑے اوپر بیٹھے ہوئے سود کھا جائیں گے، لیکن تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ عوام پستی چلی جائے گی۔ کتنی بڑی بدماشی ہے، تمہارا پیسہ کمزور، ڈالر طاقتور۔ کرنسی میں جو بدماشیاں ہوتی ہیں یہ تو الگ ہے۔ سونے چاندی کا نظام تھا، آج
علیہ وسلم کے زمانے میں ویلیو تھی، آج بھی وہ ویلیو ہے چیزوں کی، سونا چاندی، سونے کی جو ہے دینار کی ویلیو آج بھی ہے۔ اگر وہی کرنسی ہوتی، یہ سارا ظلم ہے میرے بھائیوں، یہ الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی بیان کریں گے۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اسلامی معیشت ترقی کرے گی، زکوٰۃ سے سود سے نہیں کر سکتی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ یہ نظام کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں، جب تک نہیں کرو گے اسی طرح ذلت میں پیستے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، زکوٰۃ کے مسائل پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ جمعے کے بعد کر سکتا ہے۔